السلام علیکم ویورز، میں شاہد ہوں اور آج ہم ڈکی بھائی اور عرفان جنیجو کی جو نیا فساد ایک برپا ہونے جا رہا ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو کل ویڈیو بنائی ڈکی بھائی نے ایک ٹک ٹاکر کے بارے میں، علی حیدرآبادی کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو بالکل غلط ہے جو انہوں نے کیا۔ ایک دوسری رائے یہ میری بنی فرسٹ ٹائم جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی، تو اس کے اندر یہ تھا کہ مجھے خود لگا کہ اس لڑکی نے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ میک اپ کر کے یہ کچھ ایسا کیا ضرور ہے، کیونکہ تو اگر اس کے علاوہ میں اور بات نیکسٹ کوئی جملہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ بالکل ہمارے لیے محترم ہے، معزز ہیں، تو کیا کہا جا سکتا ہے، وہ محترمہ ہیں، بلکہ میں جینڈر کا خیال رکھتے ہوئے یہ بات کروں گا۔ تو وہ ہماری بہنوں کی طرح ہیں، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈکی بھائی اور عرفان جنیجو کی کنٹروورسی کی۔ تو وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ڈکی بھائی کو یہ بات عرفان جنیجو کو اس طرح نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ ایک پبلک فگر ہو اور آپ نے ایک غلطی کی ہے جو اس لڑکی کے بارے میں ٹویٹ کیا آپ نے، اور اس کو ڈیتھ تھریٹس آنے شروع ہو گئے۔ تو اس کے بعد اگر آپ مانتے ہو کہ آپ نے معافی مانگی، ٹھیک ہے، بہت زبردست کیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا ایسا، اور لیکن اس کے بعد آپ اس طرح ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک دھاگا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ اس کو دوبارہ جوڑ دیتے ہیں، دھاگا جڑ جائے گا لیکن اس میں وہ ایک نقص، ایک گانٹھ ضرور رہ جائے گی۔ تو آپ نے معافی مانگ لی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، باقی سب لوگوں کو بھی معاف کرنا چاہیے، اس لڑکی کو بھی آپ کو معاف کرنی چاہیے، لیکن ایک نقص رہ گیا ہے، اب اس کے رزلٹ آپ کو ہی فیس کرنے ہیں۔ تو اس پر اگر آپ کا کچھ نقصان ہوا ہے، آپ کا ایک دوست چلا گیا ہے، آپ کے خلاف ٹویٹس ہوئی ہیں، تو آپ کو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ فیس کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس طرح سے ہو کے آ رہے ہیں، پرسنل ہو کے آ رہے ہیں، تو آپ کو بہت کچھ اور بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے، میری تو یہ رائے ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ جو جس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں، میں خود اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اور اگر بات کی جائے، پھر اس کے بعد عرفان جنیجو نے بھی ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر انہوں نے وہ تمام چیزیں بتائیں، اور اس کے بعد میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ ڈکی نے بات کی کشمیر والے ایشو کی۔ تو غلطی سب سے ہو سکتی ہے، عرفان جنیجو سے وہ غلطی ہوئی، اس کو بولنا چاہیے تھا۔ وہ ہر معاملے پر جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک ویو ہے، لیکن یہ تو بہت حد ہو گئی تھی، تو اس پر بات کر لینی چاہیے تھی۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں کی تو عوام نے اس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا، اس کو برا بلا بولا، اور بالکل ایسے ہی مطلب اپنا عوام نے بھی اپنا جو ہے وہ ریئیکشن شو کیا۔ تو ایسا ان کو بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک بات گزر گیا، اتنے عرصے بعد آپ اس کو دوبارہ واپس گھسیٹ رہے ہو۔ میں فین رہ چکا ہوں عرفان جنیجو کا، جب وہ ولاگنگ کیا کرتے تھے، اب تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پرانی کسی بات کو گھسیٹ رہے ہو۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح وہ شام ادریس کے خلاف ہوا، یا وہ ان کی جو وائف ہے ان کے خلاف ہوا، اور اب یہ ایک نیا گند پھیلنے جا رہا ہے، ایک نئی کنٹروورسی بننے جا رہی ہے، تو سارے یوٹیوبر اپنا کام چھوڑ کے اسی کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کر دیں گے، اور عوام جو ہے کسی کوئی زبردست کنٹینٹ دیکھنے کے بجائے تو اس کے اوپر آ کے اپنا کچھ ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ڈکی کے ساتھ، کچھ عرفان کے ساتھ ہو جائیں گے، چار گالیاں ادھر سے، چار گالیاں ادھر سے، اور بس ایک گندی جو ہے وہ ایک ٹاپک سٹارٹ ہو جائے گا، ٹرینڈنگ پہ آ جائے گا ویڈیوز۔ یہ دونوں ٹرینڈنگ پہ اب تک آ چکی ہوں گی، اگر نہیں آئی تو یہ ٹرینڈنگ پہ آ جائیں گی، اور یہ معاملہ اسی طرف چلتا رہے گا۔ لیکن یہ غلط ہو رہا ہے، میں بالکل بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اور ڈکی نے، میرے خیال میں ڈکی نے یہ غلط کیا کہ اتنے پرانے ایشو کو آپ دوبارہ سے وہ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہو، اور بہت غلط ہے، میرے خیال میں بہت غلط ہے، اور آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب عرفان نے بھی ایک بات غلط کی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے وہ جان بوجھ کر اس کو گھسیٹا ہے، رضا سموں کو۔
بیچ میں، حالانکہ وہ بڑے زبردست دوست ہیں، وہ قریب قریب رہتے ہیں ایک دوسرے کی چیزوں کو. جب وہ ان کا چینل بین ہوا تو ڈکی نے کافی ہیلپ کی تھی، اور اگر ان کی دوستی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دوستی ہے، تو آپ کو کیوں جلن ہو رہی ہے؟ آپ کیوں اس کے درمیان، آپ کو بات کو کور کرنا چاہیے تھا. اب اگر بات بھی تھی آپ کے پاس راز، تو کوئی راز آپ کو اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کسی مشکل ٹائم میں آپ اس کو دھوکہ دو. انہوں نے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی، آپ اس کو اپنے دل میں رکھو، سنبھال کے رکھو. آپ میرے خیال میں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. عرفان صاحب، آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ڈکی نے تو بہت زیادہ ہی میرے خیال میں کچھ غلط کیا، کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کیا، اور وہ اب ٹاپکس موجود ہے، ڈکی کے پاس بھی موجود ہے. رضا سمو کا بھی ریئیکشن آئے گا، اور عرفان جنیجو کا بھی آ سکتا ہے. باقی یوٹیوبرز تو پھر اس پر جلتی ہوئی آگ پر روٹیاں سینکیں گے نا، وہ ان کا کیا کہہ سکتے ہیں، حق بنتا ہے. اب ایک ٹاپک بن جو گیا ہے، تو کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں تو جو اس کو غلط ہو رہا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں. اللہ حافظ.